بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند کتب ادھر پڑھی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ ان کا بھی کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاوی یورپ اور برطانیہ، یہ مفتی قاسم صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کا بڑا اچھا فتاوی ہے۔ یورپ کے جو چند جدید مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اچھی تحقیق ہے۔ یہ کتاب ہے بشیر الناجیہ، کافیہ شریف کی شرح ہے۔ کافیہ جو ہے وہ علم النحو کی زبردست کتاب ہے، کافیہ، اور 10 مدارس کے اندر یہ شامل ہے۔ کافیہ کی شرح بشیر الناجیہ کے نام سے 3 جلدوں کے اندر مولانا سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور درسیات کے بہت ماہر استاد تھے۔ یہ مولانا سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس علم کی جتنے بھی مطولات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو آپ کو اس کا جو نتیجہ اس کا حاصل ہو، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ جو ہے وہ آپ کی تحقیق قرار پائے گی۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی بارگاہ میں پہنچ جائیں کہ جو واقعی اس فن کا عالم ہو، اور اس نے وہ تمام کتب کا مطالعہ کیا ہو جو اس کی مطولات کی حیثیت رکھتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہوں، اور اس فن کے اوپر جو ہے وہ مہارت تامہ رکھتا ہو۔ وہ ایسے شخص واقعی اس معیار پر پہنچا ہو، جب وہ کلام کرے گا تو وہ بحث جو آپ کو پوری کتاب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی، وہ ایک جملے میں آپ کو وہ بات سمجھا دے گا۔ تو علامہ سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت یقیناً واقعی وہ شخصیت ہے کہ جو کہ آپ کو مختصر المعانی وغیرہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور جو کافیہ کی جو شروحات ہیں ان کی جو ہے وہ سینکڑوں صفحے کنگالنے کے بعد جو بات بندے کو جو خلاصے کے طور پہ حاصل ہوتی ہے، مولانا سید غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمہ کی ایک عبارت سے جو ہے وہ بات مل جاتی ہے، اور بندے کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مختصر المعانی میں کافی جگہ پہ بحث آتی ہے اسماء اجناس اور اسماء مشتقات کی۔ اسماء اجناس اور اسماء مشتقات کی بحث جو بھی مختصر المعانی میں پڑھے گا اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اسماء اجناس اور اسماء مشتقات کی بحث جب میں نے اس میں پڑھی تو کافی چیزیں مجھے یاد رکھنی پڑ گئیں کہ یہ اس میں جنس ہوتا ہے، یہ اس میں مشتق ہوتا ہے، اس میں جنس کی یہ بھی۔ لیکن میں نے جو ہے وہ بشیر الناجیہ میں صرف ایک عبارت پڑھی، اور اس میں جنس اور اسماء اجناس اور اسماء مشتقات کے اندر جو ہے وہ فرق مجھے جو ہے وہ فوراً معلوم ہو گیا۔ تو یہ علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمہ کی اگر شخصیت آپ نے دیکھنی ہو تو بشیر الناجیہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو البشیر ہے، نحو میر کی جو شرح ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، جو شرح میات عامل ہے اس کے اوپر جو البشیر الکامل ہے اس کو پڑھا جائے، اور خاص طور پر جو آپ کی بشیر القاری ہے کتاب بخاری شریف کی شرح ہے، یقیناً جس طرح آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اگر ایسے ہی جو ہے وہ مدارس کے اندر جو ہے بخاری شریف پڑھائی جائے، ایسے ہی ہر حدیث کی کتاب پڑھائی جائے، تو یقیناً جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ پڑھنے والے ان کو لطف آئے گا، اور ان کو جو ہے وہ اس استاد سے ایسا جو ہے وہ استفادہ کا موقع ملے گا کہ انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں جو علوم جن کی طرف ہماری توجہ ہی ختم ہو گئی ہے، اور یہ صرف نحو اور منطق بلاغت وغیرہ جو علوم بالکل کتابوں میں رہ گئے ہیں قید، ان کو کتابوں کی تک محدود کر دیا ہے، یہ خود بخود زندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بشیر القاری کا مطالعہ کرنے والا یہ جان سکتا ہے کہ علامہ سید غلام جیلانی میٹھی جو ہے وہ کیا شخصیت ہے۔ مقالات شارح بخاری کے بعد ہے نبراس جو ہے وہ شرح قائد کی شرح ہے۔ نبراس بڑی ہی زبردست شرح ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین، 75 کے قریب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علوم کے ماہر تھے، اور علامہ پرہاروی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ علامہ پرہاروی بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے عامل بھی تھے، اور جنات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ زانو تلمس طے کیا کرتے۔ یہ ایمان ابی طالب پہ کتاب ہے سائم چشتی کی، سائم چشتی، اس کی 2 جلدیں تھیں، تو یہ انہوں نے ایک جلد میں ہی جو ہے وہ اس کو شائع کر دیا ایمان ابی طالب پہ۔ سائم چشتی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے جو ایک گروہ ہے، تفضیلی گروہ، یعنی یہ تفضیلی جو ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، حضرت شیخین کریمین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم سے افضل ہیں، ان کو تفضیلی کہا جاتا۔ تو تفضیلی ٹائپ کا آدمی تھا، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے اس کے عقائد میں فساد تھا۔ تو ایمان ابی طالب پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ سائم چشتی نے۔ ایمان ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہی ہے، کافی سارے علماء اس کے قائل ہیں، اور کافی سارے جو ہیں وہ عدم جواز کے قائل ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارے اعلیٰ حضرت ایمان کے قائل ہیں کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔
اس کے علاوہ یہ کتاب فتاوی فیضان، یہ حیات اعلیٰ حضرت کی سیرت پر علامہ ظفر الدین بہاری کی کتاب ہے، یہ آب حیات ہے، یہ قاسم نانوتوی کی کتاب ہے، یہ ترکیب مفتی اکمل صاحب کی عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، یہ تصوف پر بڑی ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ فتوح الشام علامہ واقدی کی فتوح الشام ہے، یہ عمدۃ القاری کی ایک جلد پڑھی ہے، باقی اس طرف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے، یہ تفسیر مظہری، اچھا کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ یہ مقدمہ ابن صلاح ہے، یہ حدیث پاک پر جو ہے مقدمہ ابن صلاح، یہ بڑا ہی مشہور کتاب ہے حدیث پاک پہ، اصول حدیث پہ، مقدمہ ابن صلاح۔ اس کی کافی ساری شروحات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ مقدمہ ابن صلاح یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے اصول حدیث کی کتابوں میں۔ یہ سوانح قاسمی ہے، 2 جلدوں میں قاسم نانوتوی کی سیرت پہ جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ الطب النبوی، طب نبوی جو ہے ابن قیم جوزی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ المدخل ابن الحاج مکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی المدخل۔ اس میں معراج شریف کے جواز اور معراج شریف میں جو ہے وہ اگر کوئی بدعات اور منکرات کا ارتکاب کیا جائے، برے افعال کا ارتکاب کیا جائے، ان تمام کے اوپر جو ہے بحث تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ میلاد منانے کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ تمام ہر قسم کی غیر شرعی امور سے پاک ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے انوار آفتاب صداقت، قاضی فضل احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ سیدھی اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی اس کے اوپر تقریر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساری علماء کی جو ہیں تقریریں موجود ہیں، جو علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتیں تھیں اور ان کے جو بڑے اکابر تھے ان کی گستاخیوں کے خلاف جو ہے وہ انوار آفتاب صداقت کے نام سے قاضی فضل احمد نقشبندی صاحب نے کتاب لکھی۔ کافی ساری علماء کی اس میں تقریریں موجود ہیں اور بڑی ہی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان کا رد فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے ترک رفع الیدین، غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی، رفع یدین کے طور پر۔ یہ انجیل بدنماز ہے۔ انجیل بدنماز جو ہے یہ عیسائی اس انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انجیل جو ہے بہت بعد میں ملی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہی انجیل ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو حضور کے تشریف لانے کے بارے میں جو آیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بشارت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، من بعد اسمہ احمد، کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل بدنماز میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے اور حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ان کو بہت بعد میں ملی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری انجیل نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی انجیل تھی، انجیل بدنماز۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ حضور کی تشریف لانے کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ مکتوبات امام ربانی ہیں، یہ 2 جلدوں میں ہیں، مکتوبات امام ربانی۔ حضرت شیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت عظیم صوفی، اور مکتوبات امام ربانی جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں کے سلوک میں یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں خاص طور پر جو ہے وہ مکتوبات کا درس دینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ الیاس گمن کی کتاب ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ مسلک اہل سنت پر جو ان کے بڑے جو ہیں وہ شروع سے اعتراضات کرتے آئے ہیں اور علماء اہل سنت کو ان کا جواب دیتے آئے ہیں، بس وہی جو ہے وہ اعتراضات لے کر الیاس گمن نے کتاب بنا دی، وہ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کے نام سے، اور اس میں جو ہے وہی باتیں جو کہ ڈاکٹر خالد محمود مانچسٹری، اس کے علاوہ منظور احمد نعمانی وغیرہ، مرزا چاند پوری وغیرہ اور اس طرح کے جو ان کے مولوی باتیں کرتے رہے ہیں، انہی کو جو ہے وہ چھاپ کے سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور مسلک اہل سنت کے بارے میں جو ہے وہ زہر اگلائے۔ الابریز یہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اپنے وقت کے عظیم صوفی، اور اللہ عز و جل نے آپ کو علم لدنی سے نوازا تھا، یعنی آپ نے ظاہر طور پر کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن الابریز کا مطالعہ کرنے والا شخص جو ہے وہ یہ جان سکتا ہے کہ امام عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی واقعی اپنے وقت کے گوشت تھے، اور آپ کا علوم عقلیہ اور نقلیہ میں پلہ بہت بھاری ہے۔ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے سید احمد بن مبارک، انہوں نے یہ آپ کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ ابریز جو ہے وہ میں نے اپنے استاد صاحب کو یہ تحفے میں دے دی تھی، یہ کتاب الابریز، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا، تو میں نے ان کو ترجمہ، میرے پاس ترجمہ بھی تھا، عربی کتاب بھی تھی، تو ترجمہ میں نے ان کو تحفے میں دے دیا، تو عربی کتاب میرے پاس موجود تھی۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے اس کے تقریباً 5-6 ماہ بعد جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں ہمارے علامہ صاحب، انہوں نے میری شادی کے موقع پر یہ مجھے کتاب تحفے میں دی۔ تو
جو چیز میں نے کسی کو تحفہ دی وہی تحفہ اسی طرح کا مجھے بھی واپس لوٹا دیا گیا، اور بالکل یہ بیان ہی اسی مکتبے کا یہی کتاب میں نے ان کو دی۔ المغنی فی ضبط اسماء الرجال، اسماء الرجال پہ جو ہے وہ طاہر فتنی ہندی علیہ رحمہ کی بڑی اچھی کتاب ہے المغنی کے نام سے۔ الاسماء و صفات امام بہقی کی ہے۔ سیرت النبی جو ہے شبلی نعمانی کی ہے۔ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے یہ ویسے 3 جلدوں میں ہے، اور سیرت کے اوپر یہ کتاب بڑی ہی مشہور کتاب ہے سیرت النبی شبلی نعمانی کی، اور تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس کتاب سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے جو مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے۔ جلاء الافہام جو ہے ابن قیم جوزی کی ہے۔ اس کے علاوہ شمس المعارف یہ علامہ بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عملیات کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دلائل احناف یہ انس قادری صاحب کی ہے۔ اس کے علاوہ مستطرف ہے، اور اس کے علاوہ الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ کتاب ہے علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بڑی اچھی کتاب ہے الیواقیت والجواہر۔ اس کے علاوہ اخبار الاخیار یہ فارسی میں ہے، شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوبات شریف اور اخبار الاخیار، اس میں مختلف اولیاء کرام کی سیرت کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شام کربلا، علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے زبردست مقرر بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور عالم دین بھی بہت اچھے تھے، یہ ان کی کتاب ہے شام کربلا۔ رسائل محرم، اچھا مثنوی مولوی مانی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف ہے فارسی میں۔ اس کے علاوہ یہ تاریخ نجد و حجاز ہے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی کتاب ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب تھی جس کو مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے نام سے چھاپ دیا گیا تھا، تاریخ نجد و حجاز کے نام سے۔ اس میں جو ہے وہ نجد کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی، اور حجاز مقدس کے بارے میں بتایا گیا، اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے کتنا فساد مچایا اور کیا کچھ جو ہے اور تباہکاریاں اس نے کی۔ یہ دفاع اہل سنت والجماعت کی 3ری جلد پڑھی ہے، غالباً 3 جلدوں میں ہی ہے۔ یہ ساجد خان دیوبندی ہے ایک، اس نے کتاب لکھی ہے دفاع اہل، وہ اس طرف پڑھی ہوئی ہے دفاع اہل سنت و جماعت کے نام سے۔ اس کی 1 جلد ابھی چھپی ہے، وہ 2 جلدیں بھی رہتی ہیں اس کی، غالباً 3 جلدوں میں آئے گی۔ اس کا جو ہے یہ رد آیا ہے 3 جلدوں میں تحفظ اہل سنت و جماعت کے نام سے، یہ بھی میرے پاس موجود ہے تحفظ اہل سنت و جماعت۔ یہ رد کیا ہے اشرف مسعود اشرف چشتی صاحب نے، اور اچھا رد ہے۔ سیر الاسرار یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، حضور غوث اعظم عقائد و نظریات، مفتی ہاشم صاحب کی توضیح البیان، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے توضیح البیان۔ علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو سرفراز صفدر گکھڑوی کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ استعانت نداء لغیر اللہ، اس پہ یہ کتاب آپ نے لکھی تھی۔ دعوت فکر منشا تابش قصوری صاحب کی کتاب ہے، یہ بہت پرانی جو ہے وہ کتابوں میں سے آپ کی یہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے طریق الفلاح فی مسئلہ، یہ پی سے نصیر الدین نصیر صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے، یہ مسئلہ کفر کے اوپر، جب یہ مسئلہ بنا مسئلہ کفر پر تو پیر میلی شاہ صاحب کی ایک عبارت سے یہ جو ہے پیش کیا گیا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو سیدہ لڑکی ہے اس کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے منعقد نہیں ہوتا، تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا کہ ان کی عبارت کا یہ معنی نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ جو لڑکی اگر سیدہ ہو اس کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا اگر ولی راضی ہو۔ اور علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس کے اوپر کتاب لکھی تھی سیف العطا کے نام سے۔ اس کے علاوہ اس کے کافی سارے رد بھی لکھے گئے مخالفین کی طرف سے۔ یہ میلاد النبی ڈاکٹر طاہر قادری کی ہے، یہ ہدیت المہدی ہے، یہ معارف یزید پلید، یہ مکالمت الصدرین ہے، یہ تصفیۃ العقائد ہے قاسم نانوتوی کی، اور یہ رسالہ یک روزہ ہے، یہ اسماعیل دہلوی نے جو ہے وہ یہ رسالہ یک روزی لکھا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ علامہ فضل حق آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے مسئلہ امتناع النظیر کے نام سے۔ وہابیت المرزائیت، اور یہ سنی تقویت الایمان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کتاب ہے المقیاس فی تحقیق اثر ابن عباس، یہ اثر ابن عباس کے اوپر جو ساجد دیوبندی نے اعتراضات کی اس کا جواب ہے۔ کتاب العقائد علامہ صلی اللہ فاضل کی ہے، اور یہ مرثیہ گنگوئی ہے، یہ ازالۃ الوسواس نقشبندی کی کتاب ہے، یہ حفظ الایمان اشرف علی تھانوی کی ہے،
یہ فیصلہ مکہ ہے، یہ ترجمان وہابیہ ہے۔ اس کے علاوہ الامداد یہ تھانوی کا رسالہ ہے۔ یہ دین مرزا کفر خالص ہے۔ یہ تحقیق دعا بعد از نماز جنازہ، یہ علامہ غزالی زماں کے ایک شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ مفتی سراج احمد سعیدی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، نماز جنازہ کے بعد جو ہے دعا کرنے پر اچھا رسالہ ہے۔ احقاق حق جلالی صاحب کی ہے۔ فرقہ ناجیہ یہ ضیاء اللہ قادری صاحب کی ہے۔ یہ ہمفرے کے اعترافات، یہ ہمفرے ایک انگریز تھا جس نے جو ہے وہ یہ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہابیوں کو ہم نہیں چھوڑا ہے یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد ڈالنے کے لیے۔ یہ محمد بن وہاب نجدی کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ بندہ بھی ہمارا چھوڑا ہوا ہے۔ علم المیراث مفتی نعیم الدین یہ مفتی صاحب کی ہے، حکیم الامت کی یہ کتاب جو ہے۔ اس کے علاوہ الفرجادی ہے، تصفیۃ العقائد ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے حجیت المہدی، یہ کتاب ہے ہم اہل حدیث کیوں، بدائع منظوم، باقی اسی طرح کے رسالے ہیں، بوستان وغیرہ، گلستان۔ یہ توضیح طلبی ہے، جلالین ہے، ہدایت شریف کی 4 جلدیں ہیں، مختصر المعانی ہے، اور فصول الحواشی اصول الشاشی ہے۔ یہ فصول الحواشی اصول الشاشی کی شرح ہے۔ یہ ملا جلال میر زاہد ملا جلال جو ہے یہ منطق کے اوپر کتاب ہے۔ ملا حسن سلم العلوم ہے۔ یہ نور الانوار اصول فقہ کی ہے۔ یہ تحفہ شاہ جہانی ہے۔ شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، ہدایت شریف کی 4 جلد ہے۔ موطا امام مالک کی ہے۔ یہ اصول فقہ کے اوپر کتاب ہے۔ اصول سرخسی اور امام سرخسی شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی کی اصول فقہ پر بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ اصول الفقہ الاسلامی دکتور وہبہ زہیلی کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں اصول فقہ کے اوپر۔ یہ حاشیہ دسوقی ہے مختصر المعانی کے اوپر، اور امام دسوقی کا مختصر المعانی پہ حاشیہ۔ یہ سیف المسلول ہے، سیف المسلول امام تقی الدین سبکی کی کتاب ہے۔ یہ مجموعہ لطیف انسی جو ہے میلاد شریف کے اوپر، اس میں تقریباً رسائل جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں۔ یہ نوریہ رضویہ نے چھاپی ہے۔ نسیم الریاض ہے، یہ 6 جلدوں میں امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شفاء شریف کی بڑی زبردست شرح ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری ہے، ما فتاوی قاضی خان، فتاوی بزازیہ ہے، مکتبہ رشیدیہ نے شائع کیا ہے 10 جلدوں کے اندر فتاوی عالمگیری کو۔ اور اس کے علاوہ یہ سعادت القونین، یہ محمد اکرام الدین دہلوی کی کتاب ہے، توضیحات عتیقیہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت محمد ضیاء اللہ قادری صاحب کی ہے۔ یہ حفظ الایمان ہے، یہ المہند ہے۔ یہ امام محمد رضا کی سائنس تحقیقات۔ تفریح الخاطر یہ سفران صفدر گکھڑی کی کتاب ہے۔ تنویر الخاطر جس کی جو ہے نا مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر جس کا رد کیا تھا، اس کے اوپر اس نے کتاب لکھی۔ تبلیغی جماعت جو ہے ارشد القادری صاحب کی ہے، یہ کتاب ہے براہین قاطعہ۔ یہ رشید احمد گنگوئی جو ہے اس کی کتاب ہے، اسی کے اندر اس کی کفریہ عبارت موجود ہے۔ تنویر النبراس جو تحذیر الناس کی جو کفریہ عبارت تھی اس کا دفاع کرتے ہوئے قاسم نانوتوی نے دوبارہ ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا تنویر النبراس، الا ان من انکر تحذیر الناس، اس کو تنویر النبراس کا نام اس نے دیا تھا۔ مسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ الیاس گنبد کی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی 4 جلد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تقریباً مفتی امین صاحب نے جو رسائل جمع کیے تھے ان کی تقریباً 13-14 جلدیں آ چکی ہیں، میرے پاس صرف 2 جلدیں ہیں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ان کو رسائل ملے علماء کرام کے بڑے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ یہ خدائی سرگوشیاں ہیں، مجیب الحق حقی کی کتاب ہے، یہ رد الہات پر کتاب اچھی ہے۔ توضیح الاہم پیر محمد ششی صاحب نے جو ہے فصوص الحکم شریف کا جو مقدمہ ہے اس کی تشریح کی ہے، توضیح الاہم کے نام سے۔ دفاع امیر معاویہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب کی ہے، یہ بھی عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ دفاع سیدنا امیر معاویہ، اس میں چند رسائل جمع کیے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد ہاشمی میاں کی کتاب ہے۔ یہ مناقب اہل بیت غلام حسین ماتریدی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ رشید احمد گنگوئی کا یہ ایک فعال الملحدین جو ہے وہ انور شاہ کشمیری کی ہے۔ یہ تقویۃ الایمان ہے اسماعیل دیلوی کی۔ یہ شہاب ثاقب ہے حسین احمد مدنی کی، اور یہ حدیث سنت کی قانونی حیثیت مفتی ندیم صاحب کی ہے۔ یہ البشیر شرح نحو میر ہے، دفاع سیدنا امیر معاویہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبیل الرشاد ہے، مفتی اجمل شاہ سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے جو ہے وہ جو سیف یمانی تھی اس کا رد لکھا تھا، رد سیف یمانی سبیل الرشاد کے نام سے دیوبندیوں کی۔ مفتی اجمل شاہ سنبھلی صاحب نے شہاب ثاقب کا بھی رد لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب، یہ 3 تحریریں کوکب نورانی صاحب کی ہے۔ یہ سفید و سیاہ بھی کوکب نورانی صاحب کی ہے۔ یہ کتاب، یہ الاستمداد، اچھا
یہ تذکرۃ الرشید جو ہے رشید احمد گنگوئی کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ فتوحات نعمانیہ منظور احمد نعمانی کا جو مناظرہ ہوا تھا یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ الوجیز فی اصول الفقہ، اصول فقہ پہ بڑی ہی اچھی کتاب ہے سید عبدالکریم زیدان کی۔ اصول فقہ کے طلباء کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ تحقیق و تدوین کا طریقہ کار، اس کے علاوہ موطا امام محمد ہے، مردان عرب ہے، علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی مجموعہ سنیہ جو ہے یہ شرح عقائد کے اوپر جو ہے وہ دو تین شروحات ہیں اس میں۔ یہ دفاع اہل سنت والجماعت سعید نقشبندی کی ہے۔ یہ کتاب التوحید امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب ہے۔ تاریخ اسلام غلام مرزا میکش کی کتاب ہے۔ کتاب التعریفات یہ سید شریف جرجانی کی کتاب ہے۔ دنیا کی سو عظیم کتابیں۔ اچھا، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، یہ سرفراز صفدر گکھڑوی نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں معاذ اللہ علم غیب کی نفی کرتے، عطائی علم غیب کی نفی کرتے ہوئے جو ہے یہ کتاب لکھی تھی، اور عطائی علم غیب کی نفی اور یہ کتاب ہے زبدۃ التحقیق کے نام سے۔ زبدۃ التحقیق یہ سید عبدالقادر جیلانی، یہ یورپ میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں، یہ ان کی کتاب ہے زبدۃ التحقیق، اور یہ تفضیلی ہے ویسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل نہیں ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو عقیدہ ہے اس کے اجماعی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اجماعی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی افضلیت کو ماننا یہ ضمنی عقیدہ ہے، نہ کہ اجماعی عقیدہ، بس اسی کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ الابریز جو ہے وہ کتاب ہے تاریخ اسلام، یہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے، تاریخ اسلام 2 جلدوں میں ہے، مشہور کتاب ہے۔ تحفہ سبعیہ ہے، محمد علی رضوی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے تحفہ حنفیہ کے جواب میں۔ یہ دراصل تحفہ حنفیہ جو کتاب لکھی گئی تھی عالم نے، اس کا پھر یہ جواب لکھا گیا، اس نے تحفہ حنفیہ کے نام سے لکھا تھا، اس کا جواب لکھا گیا تحفہ سبعیہ کے نام سے۔ نشر الطیب ہے، تھانوی کی کتاب ہے، فضائل حرمین ہے، یہ امداد السلوک ہے، رشید احمد گنگوئی کی ارواح ثلاثہ ہے، یہ دا ہولی قرآن کنٹینیوس میریکل، اچھا یہ کتاب۔ اس کے علاوہ اصول تکفیر ہے، پیر محمد چشتی صاحب کی کتاب اصول تکفیر، جو دارالفتاء والے لوگ دارالفتاء میں بیٹھنے والے، اس کے علاوہ مفتیان کرام علماء کرام کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اصول فقہ پہ اصول تکفیر پہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ نصرت الحق محمد علی قادری صاحب کے جو جال حق میں پہ جو اعتراضات ہوئے تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا نصرت الحق کے نام سے۔ تاریخ اسلام ہے، 2 جلد ہے اس کی، یہ مکتوبات ایمان، یہ دفاع امیر معاویہ کے علم محاسبہ، اس کی 2 جلدیں ہیں، محمد علی نقشبندی صاحب کی اچھی بہت زبردست کتاب ہے۔ رسائل محدث قصوری علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسائل اس میں جمع کی گئے، اور اسی میں رسالہ ہے تقدیس الوکیل ان توہین الرشید والخلیل، علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو رشید احمد گنگوئی اور خلیل کی نقل کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقدیس الوکیل میں زبردست ان کا رد لکھا ہے، اس رجل میں اور رسالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے مرقات درسی کتاب ہے، یہ اظہار حق کتاب ہے، یہ بیروت سے شائع ہوئے، یہ علامہ رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت زبردست عالم تھے، انہوں نے رد عیسائیت پر یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ تذکرۃ الموضوعات ہے، یہ علامہ طاہر صدیقی فتنی رحمہ کی۔ اس کے علاوہ یہ رد عیسائیت پہ اسلام اور عیسائیت، یہ مفتی یہ علامہ جوید صاحب کی ہے۔ یہ علم توقید پہ کتاب ہے، یہ ہمارے استاد صاحب ہیں علامہ شہزاد نقشبندی صاحب، ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ غلام حسین ماتریدی صاحب کی کتاب ہے، یہ اصول بزدوی ہے، یہ بھی اصول فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اصول بزدوی۔ اور اس کے علاوہ یہ مقالات کاظمی ہے، یہ کتاب التوحید عبدالوہاب نجدی کی ہے، مشائخ نقشبندیہ علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کے سفر نامے امام پاک اور یزید پلید علامہ شفیع کاڑوی صاحب عراق غم علامہ عبدالحسنات قادری علیہ رحمہ کی ہے۔ اور یہ کتاب تعزیر الناس قاسم نانوتوی کی ہے، یہ کربلا کا مسافر مشتاق احمد نظامی صاحب کی ہے، حدیث صحیحین سے غیر مقلدین کا انحراف مفتی نظام الدین مصباحی صاحب کی نئی کتاب ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے 2 جلدوں میں۔ یہ اہل قبلہ کی تکفیر، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب انڈیا والے بہت زبردست عالم دین، اہل قبلہ کی تکفیر کے نام سے ایک رسالے ٹائپ جو ہے بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور جو تواقیت اربعہ ہیں ان کی جو تکفیر کی گئی ہے، اس کے جو اعلیٰ حضرت کا جو اس پہ موقف ہے، اور اسماعیل دیلوی کی تکفیر کیوں نہیں کی، اس کے اوپر بڑی اچھی بحث موجود ہے۔ اس کے علاوہ ارفع الدرجات، یہ علامہ عبدالقاضی عبدالرزاق بطرالوی صاحب کی کتاب ہے، جو اشرف شاہ علی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھی تھی۔ ملفوظات شریف، یہ میاں حضور شاہ
طارق احمد شاہ عارف عثمانی دامت برکاتہم القدسیہ کے ملفوظات شریف ہیں، ان کے اس کے پہ کتاب لکھی گئی ہے۔ حضرات القدس کے نام سے یہ امام ربانی کے خلیفہ تھے، علامہ بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ، انہوں نے حضرات القدس کے نام سے مشائخ نقشبندیہ کی مجددیہ کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی تھی حضرات القدس کے نام سے۔ یہ کلیات امدادیہ جو حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کے تقریباً 10 رسائل اس میں موجود ہیں کلیات امدادیہ میں۔ یہ بشیر القاری ہے، اس کے علاوہ یہ مکاشفۃ القلوب ہے، یہ عیون الحکایات ہے، اس کے علاوہ چند کتابیں پڑھی۔ یہ کتابیں جو ہیں وہ انگلش میں ساری بکس ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ رد الہات پر اور جو ہے وہ مختلف لوگوں کی کتابیں۔ مسائل شرعی کے مجلس شرعی کے فیصلے مفتی نظام الدین صاحب کی ہے، تفسیرات اصلیہ پیر افضل قادری صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین، یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے حضور علیہ السلام کے معجزات پر کتاب ہے۔ موضوعات کبریٰ ملا علی قاری کی کتاب ہے، البشیر الکامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیضی کی کتاب ہے، حضرت میر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان بازیاں اور لگاتے ہوئے جو ہے ان کے اوپر معاذ اللہ توہین سے بھرپور اس نے یہ کتاب لکھی الحادیث الموضوعہ کے نام سے۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ تمہید ابو شکور سالمی جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے، تمہید ابو شکور سالمی۔ یہ خطبات و مقالات افضلیہ ہیں پیر افضل قادری صاحب کے۔ یہ المعاویہ کے نام سے نار الحامیہ علامہ نبی بخش لوائی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اصول ترجمہ پیر محمد چشتی صاحب کی کتاب ہے۔ اسلام ڈاکٹر کی کتاب ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے۔ قصص الانبیاء یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے۔ عجائب القرآن قادیانیت کے بطلان کا انکشاف یہ کتاب مقدس، یہ بائبل ہے اردو میں۔ اور اس کے علاوہ خصائص الکبریٰ ہے، یہ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کتب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی کتابوں کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علماء اہل سنت کا ادب اور کتابوں کا ادب، ان سے محبت کرنے کی اور دینی کتابوں کا شوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ